بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا ایک ایسا طاقتور ورز لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی ساتھ ہی رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص ورز پڑھ کر چینی کا صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو ہر وہ شے عطا فرمائے گا جو اللہ کی صرف کن کی محتاج ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اللہ کے کن فیکون کے فیصلے ہو جائیں، آپ کی مرادیں، آپ کی حاجتیں، آپ کی منتیں پوری ہو جائیں، تو آج ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کا یہ خاص ورز پڑھنا ہے۔ آج تک آپ نے چینی پر جتنے بھی اعمال کیے وہ ایک طرف، لیکن جو آج میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ منت یعنی کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے تو نیت کر کے بیٹھے کہ یا اللہ مجھے روزگار مل جائے تو میں یہ چینی کا صدقہ کروں گا۔ آج نیت کر کے بیٹھے کہ میں بے اولاد ہوں، اولاد مل جائے تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں چینی کا صدقہ کروں گا۔ وہ صدقے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک مٹھی چینی کا صدقہ کرنے سے اللہ کے فرشتے، اللہ کی نیک مخلوق آپ کے حق میں دعائیں کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے کہ اے اللہ اس بندے کے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ اور جب اللہ کی مخلوق آپ کے حق میں بہتر فیصلوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کرتی ہے تو اللہ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو، ہر مصیبت کو، ہر تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج اس عمل کو کرے گا۔ آپ نے یوٹیوب پر بہت سے اعمال دیکھے ہوں گے جو چینی پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج چینی پر یہ عمل ایک خاص راز ہے جسے آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا، اور یہ ایک ایسا کام کا ورز ہے کہ جسے ہر مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو ایک بار اس ورز کو پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے تانے سن سن کے تھک چکا ہے، اولاد ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، آپ سے قرض کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، آپ سالوں سے لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں تک سنتے ہیں، آج ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کسی جوان بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، نیت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ کی نافرمان ضدی بگڑی ہوئی اولاد ہے، ماں باپ اولاد کے روشن نصیب کے لیے بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کا شوہر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی بہو ہے، آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو ایک بار چینی پر یہ خاص عمل کر کے دیکھیں۔ اگر میں آپ کو آج جمعۃ المبارک کے دن جو عمل نماز عصر کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر اس کی تاثیر، طاقت، اس کے فیض و برکات، اس کے معجزات، اس کے کمالات، اس کے فوائد گنوانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ عمل آپ کو فقیروں سے بادشاہ بنا دے گا، آپ کی غربت کو، آپ کی تنگ دستی کو ختم فرما دے گا۔ اور یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، یہ بڑے بڑے بزرگان دین کا اپنایا ہوا، ان کا آزمایا ہوا ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد اللہ نے انہیں ولایت جیسا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے گھر میں کھلا راشن آ جائے، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش آ جائے، آپ کی جوان بیٹیوں کے بہتر نصیب ہو جائیں، آپ کے شوہر اولاد آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائیں، تو آج چینی پر یہ خاص ورز پڑھیں۔ بہت سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جمعے کے دن سے بہت سے اعمال بتائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا ورز بتائیں جو جمعے کے دن کا خاص عمل ہے جسے جمعہ کے دن لازمی کرنا چاہیے۔ تو آج میں سینے کا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا کہ اگر آپ جمعے کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر نماز عصر کے بعد ایک مٹھی چینی پر یہ خاص ورز پڑھ لیتے ہیں تو چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا، کیونکہ جمعے کا دن آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن تمام انسانوں کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جمعے کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں بتایا ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اس طاقتور مستند اور مجرب عمل کو بتائے گا طریقے سے مٹھی بھر چینی پر پڑھا جاتا ہے تو دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا رزق، دولت، کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔
میں کہتا ہوں کہ آج تک آپ نے جو بھی عمال کیے وہ اپنی مرضی سے کیے، آج جمعے کے دن کا یہ خاص عمل میرے کہنے پر کریں، صرف ایک بار میرے کہنے پر کر لیں، پھر آپ خود ہی یہ عمل کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا پرتاثیر عمل ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ اس عمل کو صبح کرتے ہیں تو شام تک آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بندھے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ رات کو یہ عمل کرتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن جو خاص وقت ہے وہ نماز عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ اس عمل کی کامیابی کا پہلا راز ہے۔ اب اس عمل کی کامیابی کے جو 2 راز مزید ہیں وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں چل کر بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے ورزیات، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن آپ اس عمل کو کریں گے۔ عورتیں خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتیں، خاص ایام سے فارغ ہو کر آپ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ ایک مٹھی چینی اپنے گھر سے لے کر بیٹھنا ہے، ایک مٹھی چینی اپنے گھر کے راشن سے نکال کر سیدھے ہاتھ کی تھیلی پر رکھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی جہاں آپ اس عمل کو کرنے بیٹھ رہے ہیں، وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، یعنی آپ کے دل میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہ ہو کہ میرے کپڑے صاف ہیں یا نہیں، یہ جگہ صاف ہے یا نہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ کام اعمال ہیں، یہ اللہ والوں کے وہ آزمودہ اور مجرب اعمال ہیں جن سے اللہ نے بڑے بڑے مراتب، بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں، بڑی بڑی منتیں پوری فرمائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال کرو، پھر ورث دیکھو کیسے آپ کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلے پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی ورث پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے، لیکن آج جو طریقہ کار ہے وہ یہ خاص ہونے والا ہے کہ آپ منت، جس طرح انسان کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ میری یہ حاجت، یہ دعا پوری ہو جاتی ہے تو میں یہ کروں گا، اسی طرح آج آپ نے نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ یا ارحم الراحمین، میں بے روزگار ہوں، مجھے نوکری نہیں مل رہی، آج جمعے کے دن ایک مٹھی چینی پر یہ خاص ورث کرنے کے بعد مجھے نوکری عطا فرما، یعنی میرا روزگار کھول دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ اگر مجھے نوکری مل جاتی ہے تو میں روزانہ 1 چمچ چینی تیری مخلوق کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالوں گا۔ یہ ہے وہ راز جو آج تک ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ یہ ہیں وہ منتیں، مرادیں جنہیں پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی، اور وہ لوگ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس طریقے سے نیت کریں کہ اسی طرح اگر آپ مقلوز ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میرا کروڑوں کا قرض اتر جائے تو میں روزانہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالوں گا۔ صدقے کی نیت سے اس طرح آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اب میں نے آپ کو تفصیلاً یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے، آپ ہر مقصد کے لیے ایسے نیت کریں۔ اب نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ورث کا آغاز کریں۔ دیکھیے، تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے ایک مٹھی چینی پر سب سے پہلے نمبر پر جو ورث پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا ورث ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ کا اسم اعظم بھی ہے، اللہ کا نام مبارک بھی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتے ہیں۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ آج مٹھی بھر چینی پر بتائے گئے طریقے سے نیت کرنے کے بعد اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو دل ہی دل میں رکھتے ہوئے یوں محسوس کریں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوتوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں۔ کوشش کریں کہ جمعے کے دن اس عمل کو نماز عصر کے بعد پڑھیں،
اور دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں گے تو خلوت میں یعنی تنہائی میں پڑھیں، جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے کسی سے کوئی بات نہ کریں اور دل ہی دل میں صرف اپنے مقصد کے لیے اللہ کو پکارتے رہیں۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 70 بار پڑھنا ہے، یعنی 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو 70 بار پڑھتے ہوئے اللہ والے فرماتے ہیں کہ چینی پر 70 حاجتیں، 70 مرادیں ایسی جو ناممکن ہیں، نیت کر کے بیٹھو، اللہ آپ کے حق میں کن کا فیصلہ فرمائے گا، اور جب اللہ کی ذات کن فیکون فرماتی ہے تو پھر آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جاتی ہے، آپ کے بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بندے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کے لیے وہاں سے آسانیاں فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کے بعد فوراً دوسرے نمبر پر جو خاص ورز پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک اور صفاتی نام یا ودودو کا پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد سے آپ کے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات ہو جائے گی، یعنی غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر اپنا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اولاد شرابی ہو چکی ہے، جان ہو چکی ہے، آپ کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، آپ کا شوہر آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ کے حق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ نیت کریں کہ اے میرے مالک مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک مٹھی چینی پر یہ خاص ورز پڑھ رہی ہوں، اگر یہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، طلاق کی نوبت سے جان چھوٹ جاتی ہے، یا اگر میرا یہاں پر رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، یا یہ بندہ میرے نقش قدم پر چلتا ہے، تو میں روزانہ 1 چمچ چینی کا صدقہ کروں گی کیڑے مکوڑے حشرات کو۔ اسی طرح نیت کرتے ہوئے یا ودودوں کو پڑھنا شروع کریں۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ جمعے کے دن جو خاص راز میں آپ کو دے رہا ہوں، اسے پڑھنے والا پہلے تو خوش نصیب ہوگا، کیونکہ اللہ ہر کسی کو یہ خاص اعمال پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اگر آج آپ کو یہ توفیق ہو رہی ہے تو آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب آپ نے یا ودودو یا ودودو یا ودودو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 مرتبہ 33 بار۔ اس کی تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی، جو طریقہ کار، جو ترتیب، جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طرح پڑھتے چلے جائیں۔ اگر آپ کے پاس اس بندے کی تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے یا ودودو پڑھ کے پھونک مار دیں، تصویر نہیں موجود تو موبائل پر کھول لیں، اگر موبائل پر بھی نہیں موجود پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کا نام لے کے تصور میں اس کے دل پر پھونک ماریں، پھر دیکھیں کہ اللہ اس کے دل میں ایسی تڑپنے والی محبت عطا فرمائے گا، چاہے وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، باس ہے، کولیگ ہے، کوئی بھی دنیا کا طاقتور دشمن ہے تو آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، آپ کے سامنے معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اکثر تائی، چچے، مامے، پھوپھی، خالہ شادی بیاہ کی تقریب کے بعد ناراض ہو جاتی ہیں، پھر کئی دن منانا پڑتا ہے۔ کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یا ودودو پڑھ کے بس پھونک مار دیں، وہ بندہ خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا اور آپ سے تمام کی تمام ناراضگی کو ختم کرے گا۔ اب یا ودودو تک میں نے آپ کو ایک مٹھی چینی پر نیت کرنے کا طریقہ اور اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے بتایا۔ اب میں آپ کو ایک ایسی قرآنی صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کے بغیر یہ ورز مکمل نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت مبارکہ ہے، لیکن اس کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کے رزق پر، آپ کی نسل پر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے اثرات ہیں، حسد کے اثرات ہیں، شرور والوں کا شر ہے، حتیٰ کہ آپ پر آنے والے مسائل جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ صورت مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی سورت الکوثر ہے، والحمدللہ یہ سورت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک مٹھی چینی پر سورت الکوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورت الکوثر کی تلاوت سنت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔
یہ اور اسے پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جد کرے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے لے کر مانگے، انشاءاللہ سورۃ الکوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے گا، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور ورز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ الکوثر شریف کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کے چینی پر پھونک مارنی ہے، لیکن آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھ کے چینی پر پھونک مارتے ہی آپ کا ورث مکمل ہو جائے گا۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے بیٹے فرمانے لگے، سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دیکھیے روزانہ کون ایک مکمل قرآن مجید پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے ہمارے لیے آسانی فرمائی، ہمارے لیے اللہ نے ہر قدم پر آسانی فرمائی، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے سامنے تب جھکتے ہیں جب ہم دنیا سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو بھی 3 بار پڑھ کے آپ کا ورز مکمل۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا پورا نام اور اپنا مقصد لکھنا ہے، کیونکہ اگر تو آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے تو اپنے نام کے ساتھ لکھیں کہ میں نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، قرض کے لیے کیا ہے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے کیا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو قابو کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، ساس بہو شوہر بیوی جو بھی ہے اس کا نام اور اپنا مقصد بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے، تاکہ جمعے کے دن جب اجتماعی دعا کی جائے گی اس میں آپ کے مقصد کے ساتھ آپ کا نام لے کر دعا کی جائے۔ یہ ہے تیسرا راز۔ اب آپ نے عمل کو مکمل کرنے کے بعد چینی کا کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چینی پر یہ اعمال مکمل کرنے کے بعد چینی پر پھونک مارنی ہے اور چینی کو چرند پرند کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈال دینا ہے، چاہے تو کسی درخت کے سائے میں ڈال دیں، چاہے تو قبرستان میں پھینک دیں، چاہے تو سب سے آسان حل یہ ہے کہ اپنی چھت پر ڈالیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ جب آپ اپنی چھت پر کیڑے مکوڑے حشرات کو یہ چینی ڈالیں گے، کیڑے مکوڑے حشرات جب یہ چینی کھا گئیں گے، صدقے کی نیت سے دینی ہے اور چینی پھیلانے کے بعد واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اور جیسے ہی آپ کی انشاءاللہ جمعے کے دن یہ عمل کرتے ہیں، ہفتے کا دن چڑھنے سے پہلے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ نے جس محنت سماجت یا حاجت کے لیے اس عمل کو کیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے، یا اس میں آسانیاں ہو گئی ہیں، یا اس میں آپ کو کامیابی نظر آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ 1 چمچ چینی اس جگہ پر ڈالنی ہے جہاں پر آپ نے پہلے دن یہ چینی ڈالی تھی۔ جب آپ روزانہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالنا شروع کریں گے، پھر دیکھیں کہ آپ کی کئی ایسی حاجتیں جو آج تک پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں، وہ 1 چمچ چینی کیڑے مکوڑے حشرات کو ڈالنے سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور جب تک آپ کی زندگی ہے کوشش کریں کہ یہ 1 چمچ چینی ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ منت ہے، یہ وہ مراد ہے، یہ وہ عمل ہے جسے آج تک لوگوں نے بتانا پسند ہی نہیں کیا۔ پیارے بھائیو، ایک بار اس عمل کو آپ نے میرے کہنے پر کرنا اور محسوس کرنا کہ آپ کو کتنی کامیابیاں، کتنا سکون، کتنا اطمینان، کتنی رحمتیں برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر پھر بھی آپ کو کسی طرح کی کوئی سمجھ نہ آئے، آپ سوال کریں کمنٹ سیکشن میں آپ کو فوراً جواب دوں گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص راز جاننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔
اس عمل کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو ایک بار لائک کریں اور کم از کم 3 افراد تک ضرور شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کسی ضرورت مند نے یہ ورز پڑھ لیا تو اللہ آپ کے حق میں بھی بہتر فیصلے فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی ورز روحانی آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔